السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ ٹوز کے ساتھ حاضر ہے. اس کی خدمت ہے. 9 فروری 2026 اور پیر کا دن آ گیا. عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ پہ جیسا میں نے آپ کو کہا کچھ نہیں ہوا. میں نے آپ کو بڑا لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں حالات بدل رہے ہیں, ایسا ہو رہا ہے 13 درخواستوں پہ. میں نے آپ کو سامنے جو کہہ دیا تھا وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور باقی بھی کچھ نہیں. پیکا ایکٹ کے تحت بڑا بتایا گیا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنے عرصے بعد درخواست لگی ہے, کچھ نہیں ہوا اس میں بھی. لاہور ہائی کورٹ بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہم نے جو جتنی چیزیں چھیڑی ہیں یا جو معاملات اٹھا کر رہے ہیں وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں آج. اور ہائی کورٹ میں عدالتوں کے باہر مٹی پڑی ہوئی ہے, سیڑھیوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے. باہر اگر کام ہو بھی رہا ہے تو آگے حالات کیا ذرا کوشش کریں گے اس پہ بھی آپ کو بتا سکیں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. وفاقی آئینی عدالت کام کر رہی ہے اور لوگوں کے بڑے اعتراضات ہیں اس حوالے سے. اور بہت ہی عام معاملہ ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ ایشو وہ والا ہے کہ گاڑیوں جو پہلے ایشو پہ بات کرتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں نے دائر کی تھی چھوٹے بھائی کی بنیادی طور پر گاڑیوں کی قیمت پہ رجسٹریشن فی نہیں لگ سکتی. بڑے عرصے سے پینڈنگ پڑی ہے اور معاملہ آیا اب الٹیمیٹلی وہ معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہے بڑے بینچ کے سامنے, ڈویژن بینچ کے سامنے. ایشو یہ ہے کہ فیس رجسٹریشن فی لگنی ہے گاڑی کی رجسٹریشن کے حوالے سے جتنا خرچہ آنا ہے. اب رجسٹریشن فی کورسپونڈنگ کوئڈ پرو کو کا پرنسپل سامنے رکھنا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے. اور میں نے آج یہ بتایا کہ فرض کرے موٹر سائیکل 1 لاکھ روپے کی ہے تو وہ چند 100 روپے ہوا کرتا تھا, وہ لگ گیا اس کی قیمت کے اوپر. 2 لاکھ روپے تو 2 لاکھ کی قیمت کے اوپر. اسی طرح بڑی گاڑیوں کے اوپر بھی یہی ہے. وہ لگژری گاڑی پہ آپ کو اور لگانا ہے تو لگژری ٹیکس لگایا گیا تھا, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن آپ یہ نہیں لگا سکتے کیپٹل ویلیو. اور میں عدالت کے سامنے یہی معاملہ کا ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ معاملہ اس طرح کے کچھ سے ریلیٹڈ معاملہ جو ہے وہ ڈویژن بینچ کے سامنے چل رہا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے سارا ڈویژن بینچ کے پاس چلا گیا اور ڈویژن بینچ اس سارے معاملے کو سنے گا جی. اور آپ چلتے ہیں آگے. 13 درخواستیں جو ہیں عمران خان صاحب کی, بڑا شور پڑا, 13 درخواستیں لگ گئی. میں نے کہا تو کچھ نہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کچھ نہیں, 13 کچھ نہیں ہونا 13 درخواستوں کے حوالے سے. اور فوری ملاقات کی درخواست جو آج کی وہ استدعا مسترد کر دی اور نوٹس کیا ہے. جو میں نے دوسرا آپ کے سامنے کہا تھا کہ سائفر کیس بھی اگر لگا ہے تو ڈویژن بینچ کے سامنے لگا, وہ تو لارجر بینچ سنے گا. اور وہی ہوا. اس کی بریت کے خلاف عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے نا 3 رکنی بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا. القادر ٹرسٹ میں جو ہے نا وہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے, اس لیے اس میں تو کچھ ہونا نہیں تھا اور وہ خارج کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور چیف جسٹس صاحب نے جو ملاقات کے حوالے سے ریمارکس دیے کہ حکومت کا موقف سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. ویسے تو عموماً اٹارنی جنرل دفتر سے بھی موجود ہوتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل دفتر سے بھی کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ کے اندر موجود ہوتا ہے, تو اسی وقت ہو سکتا تھا, اسی وقت کہا جا سکتا تھا, لیکن کل کے لیے رکھا. اور حالات آپ کے سامنے میں نے سارے رکھ دیے ہیں. جو مزیدار بات ہے نا کہ 8 فروری تک اہل خانہ اور وکلا کی ملاقات پر غیر اعلانیہ پابندی تھی اور فیملی, وکلا, پارٹی رہنما اور قانون میں شدید غم و غصہ پایا جاتا, بار بار ذکر کرتا تھا. اور 9 فروری والے دن جو ہے نا, یعنی کیس کی سماعت دیکھیں 9 فروری والے دن ہے, تاکہ اگر ملاقات بھی ہوئی ہے وہ کوٹوں پہ وزن ڈالا جا سکے. وہ آج مقرر کر دیا, آج سے کل پہ چلا گیا. اور اجازت تو مل جانی ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اب کتنا سا روک سکتے ہیں. اور اسی لیے جب ملے آ کر وہ ڈوسیئر دیا, یادداشت پیش کی, روکنا کیسے تھا. ویسے تو سپریم کورٹ کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اب وہ عدالتیں نہیں رہی جو ماضی میں ایک کردار ادا کیا کرتے تھے. یہ بات سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب لگ یہی رہا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی. لیکن عمران خان صاحب کی جیل میں کنڈیشن کے حوالے سے جو بات آنی ہے وہ بھی رپورٹ طلب کر لی ہے. اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹ کا ذکر جو عدالت حکم جاری کرتی ہے اس کے اندر ہے نہیں ہے, یا زبان نہیں کہا گیا ہے کہ آپ لے آئیں یا ایسی لینا, یعنی اس طرح چلے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حکومت ویسے اس طرح کے کسی عدالتی حکم کو شاید سمجھتی کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کوئی بڑا حکم دکھا دے کہ یہاں ایسے حالات اور واقعات سامنے آئے. اور پیکا ایکٹ میں جو ترمیم کے خلاف جو ہے نا صحافتی تنظیموں کی درخواستیں 9 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی. جسٹس
راجہ امین منہاس صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور یہ کنفرم ہو چکے ہیں، اچھے جج ہیں، اور 6 فروری 2025 کو پی ایف یو جے اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور اینکر ایسوسی ایشن نے پیکا ایکٹ میں جو ترامیم ہے چیلنج کیا تھا. 1 سال گزرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکا، نتیجہ تو آپ کے سامنے ہی آ چکا. اور وکلا نے جب یہاں بتایا کہ جب 6 سپتمبر مارچ کے لیے عدالت نے کیس کی سماعت مقرر کی اور عدالت کے ریمارکس میں ایکٹ پہ عمل درآمد نہیں روکا جا سکتا. ایکشنز کے حوالے سے تو بات ہے، ایکٹ پہ عمل درآمد تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ سارا اور یہاں اسٹریس یہی کیا کہ فیصلہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. جو صدر ہیں اسلام آباد راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے دوست ہیں ہمارے چودھری آصف بشیر صاحب، اور انہوں نے بھی استدعا کی. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے کہا یہ ساری ہم سب دیکھ رہے ہیں 1 سال سے سارے معاملے کو، حکم امتناع نہ ملنے کے باوجود جو بات کہ نہیں ملا نا، تو 2 درجن سے زائد صحافیوں کو اس قانون کے تحت سزائیں دی جا چکی ہیں اور 5 درجن سے زائد کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں. جی یہاں آزادی اظہار رائے موجود ہے آپ کے پاس؟ اچھا نہیں کیا، اچھا ویسے ہی میں کہتا رہتا ہوں، واقعی آپ کے پاس موجود ہے آزادی اظہار رائے. اس پر ہوتا کیا ہے؟ اور ایک جو سوال پوچھا گیا تھا کہ ایڈ ہاک یا مستقل ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ آئندہ تاریخ پر یہ کیس سنا جائے گا اور کوئی دوسرا مقدمہ نہیں مقرر کیا جائے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ اب اس میں شاید کوئی سنوائی ہو جائے. لیکن پی کے ایکٹ کی جو متنازع ترامیم ہے نا جی، چکیں وہ پڑھی بھی گئیں اور اختیارات جو عدلیہ کے پاس ہونے چاہیے ایگزیکٹو کو دے دی گئی. بڑا اہم سوال ہے. ایک با اختیار جوڈیشل ٹرائبیونل ہونا چاہیے جس کے اراکین کا تقرر جو ہے نا چیف جسٹس کی مشاورت سے ہو. اب سیکشن 2 سے جو بات آگے جا رہی ہے جعلی اور جھوٹی سوشل میڈیا پوسٹ سے متعلق ہے، جس پر وہ جسٹس نام امین منہاس نے سوال اٹھایا کہ فیک انفارمیشن کا تعین کون کرے گا، اس جانچنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس پر کارروائی کیسے کی جا سکے گی. ٹھیک ہے نا جی. پھر وہ دوسری جو بات بڑی اہم ہے کہ کمپلینٹ دائر یعنی جو آپ استغاثہ دائر کر رہے ہیں وہ نیا طریقہ متعارف کرایا. متاثرہ فریز کے علاوہ کوئی تیسرا شخص بھی شکایت درج کرا سکتا ہے. اب اس سے قانون کا استعمال غلط اندیشہ ہے. اور راولپنڈی یونین آپ اسلام آباد جرنلسٹ کے صدر نے کہا کہ پی ایف یو جو گزشتہ سال 6 فروری کو یہ کیس عدالت میں لائی تھی مگر حکم امتناعی نہیں ملا، اور پھر آگے وہ تفصیلات ساری بتائیں کہ کیا کیا کچھ ہو چکا ہے. اس پر عدالت کے مائنڈ بڑا کلیئر تھا کہ وہ اس پہ حکم امتناعی جاری نہیں کر سکتے، سن کر فیصلہ کیا جائے. اگلی بات جو ہے وہ 2 باتیں ہیں جس پہ کرنے والی. وفاقی آئینی عدالت جو سماعت سے رکنے ہیں قومی اسمبلی سہیل سلطان کی نااہلی سے متعلق کیس میں اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا. اب یہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 199 کے تحت ہے. اگر الیکشن پٹیشن ہے تو کیا الیکشن پٹیشن بھی وفاقی آئینی عدالت سنے گی؟ یعنی اگر تو دیکھیں نا یہ تو آئین کی تشریح کے حوالے سے ہے نا، تو آئین کی تشریح کے حوالے سے وفاقی آئینی عدالت میں آنا ہے تو باقی کیسز تو نہیں آ سکتے ہیں. جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. آئینی عدالت نے کہا کہ قبل ازیں الیکشن نااہلی تنازع پر ریفرنس الیکشن کمیشن سن سکتا تھا یا نہیں، اس پر اٹارنی جنرل معاونت کریں. اور کیس کی سماعت جو ہے نا ملتوی، جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا ہے نا کہ الیکشن پٹیشنز کے کانٹیکس کے حوالے سے جو ہے نا وہ اور یہ نااہلی کے حوالے سے دوسری بات بھی بڑی واضح ہے. آرٹیکل 199 کے تحت ہوگی تو یقیناً سنے گی ورنہ نہیں ہو سکے گی. اچھا ایک بات بڑی زبردست میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور میں متفرق درخواست میں فائل کر رہا ہوں. 6 کے قریب اموات ہے، وہ درجنوں کے قریب جو ہے نا متاثر ہوئے ہیں، گلے کٹے ہیں یا باقی آئے ہیں. وہ میں سارا ڈیٹا رکھوں گا، آخر وہ بھی رپورٹ لے کر آئیں گے نا. مانگی ہوئی ہے 11 فروری کے لیے. لیکن ایک عجیب و غریب بات، ہمارے ایک دوست صحافی ہیں، انہوں نے کہا جی $1.5 ارب کا فائدہ پہنچا ہے. $1.5 ارب کا مطلب میں تو پریشان ہو گیا سن کے. $1.5 ارب فرض کریں 300 روپے کا ڈالر ہو تو 300 ارب اور 450 ارب. پتہ نہیں کیسے کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں. صحیح ہے نا جی. اور یہ تو اچھا طریقہ ہے. اگر تو اتنا $1.5 ارب آ رہا ہے تو پاکستان کی معیشت جو ہے نا صحیح طریقے سے ہو جائے گی. $5 ارب جو ہے نا یہ اگر دیکھا جائے تو $5 ارب کا ایونٹ ہوگا. اگر ایک شہر سے بسنت کرنے سے $2.5 ارب آ رہے ہیں تو پورے پاکستان میں بسنت منائی جانی چاہیے اصولی طور پر. تو ورلڈ بینک اور IMF کا قرضہ بھی ہم اتار سکتے ہیں. لیکن بہرحال اچھا نہیں لگتا. اس پہ نہ ٹیکس ہے، نہ ڈیوٹی ہے، نہ فیس ہے.
اس کے اوپر لوکل لوگوں کو جو یقیناً کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کا الٹیمیٹلی ریونیو اتنا ہوگا، وہ میں نہیں قبول کرتا اس بات کو۔ چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔